یہ بنندہ ہے نہیں ہے. سارا قرآن حدیث اس طرح زندگی میں آ جائے گا. اور عمل کے موقع پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان قرآن حدیث میں جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین، ان وعدوں کا یقین جس درجے ہوگا اس درجے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. ورنہ اعمال بھی ہیں، اللہ کے وعدے بھی ہیں، پورے نہیں ہو رہے کیونکہ یقین نہیں ہے. یقین تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کے بنے. تمہارا یقین آسمانوں سے اللہ کے وعدوں کو کھینچ کے لائے گا. ادھر عمل پورا ہو گیا، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو گیا تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. ہو جائے گا نہیں؟ کر دیا. مولوی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھی فرماتے تھے کہ ہمیں اس کی مشق کراتے تھے. حضرت ادھر عمل پورا ہو گیا، ادھر وعدہ پورا ہو گیا. تعلیم کہنے کا مقصد یہ سارا قرآن حدیث زندگی میں آ جائے گا. سارا کتابوں میں چلائیں، کتابوں سے نکل کر دوبارہ سے تعلیم کے حلقے سے ہو. یہ حلقہ مسجد میں لگاؤ اور سب کو بٹھاؤ. آ جاؤ بھائی آ جاؤ، بڑا ہے مسجد جو حلقہ لگے گا، مسجد نبی کا عمل ہے اور قرآن حدیث پڑھا جائے. سب کو بلایا، سب کو بٹھایا. تبلیغ والوں میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے گئے ان عمل میں سے ایک عمل ہے، اعمال ہدایت میں سے ہے. ہدایت ہر ایک کی ضرورت ہے، تبلیغ والوں کی تھوڑی ضرورت ہے خالی. اس لیے سب کو ان اعمال سے جوڑو اور یہ بات سمجھاؤ. ایک سے امت بنانی ہے، ہر فرد امت کی ضرورت ہے. اور مسجد میں جو ہے دوستوں بزرگوں مغربات کے مذاکرے ہوتے تھے جس کے نتیجے میں ہر صحابی کو آخرت مستحضر تھی. وہاں کی گھاٹیاں آج دیکھ لو اوجل ہے. آخرت سب کچھ علم میں ہے، یقین میں نہیں ہے، اس لیے اوجل ہو گئی آنکھوں سے. آخرت جو چاہے کر لو، یقین کی کمزوری. صحابہ کہتے ہیں ہمارے سامنے جنت دوزخ کر دی جائے، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے. ہمیں ایسا یقین تھا مغربات کے مسجد میں تذکرہ ہونے کی برکت سے. اور مسجد میں علماء صحابہ سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاتے تھے. اب تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دیکھ لو دوستوں بزرگوں کیا حال ہے. تمام شعبے جتنے ہیں، بازار، یہ منڈیاں، یہ بازار، یہ سب دین سے خالی ہو چکے. کیوں کہ جن کے پاس ان شعبوں کو چلانے کا علم ہے وہ الگ ہیں، اور جن کے پاس علم ہے ان کے پاس شعبے نہیں. جن کے پاس شعبے ہیں ان کے پاس علم نہیں. اتنا بڑا فساد، اتنا بڑا تجار اس زمانے میں یہ نہیں تھا. ہر آدمی اپنے دین کو، ہر شعبے والا اپنے دین کو جانتا تھا. ہر شعبے میں پورا دین زندہ تھا. دوستوں بزرگوں ایک مزدور بھی جانتا تھا میرا دین کیا ہے. آج بڑے بڑے منڈیوں والے نہیں جانتے کہ ہمارا دین کیا ہے. سارا فساد اس کا ہے. کمائی کے لیے سمجھ رہے ہیں، شعبوں کو کمانے کے لیے سمجھ رہے ہیں، شعبوں کو دنیا بنانے کے لیے سمجھ رہے ہیں. اور شعبے صحابہ چلا رہے تھے لوگوں پہ لگانے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے. تو پھر اللہ ان کو دے رہا تھا. ہم کو کہ جو ہے لینے کا مزاج ہے تو اللہ کا ہاتھ رک گیا. جب ہاتھ کھلا ہوا تھا اور لوگوں کو لگانے پہ نبی کی ترتیب پہ لگے ہوئے تھے، اللہ اپنی قدرت سے دے رہا تھا شاہ نشان کہ 33 سال کے اندر ہزاروں سال کما ان کی ٹھوکروں میں آ گیا. کہ لینا اللہ سے ہے. نبی کی ترتیب یہ ہے، لینا اللہ سے ہے، لگانا امت پر. لینا اللہ سے ہے، لینے کا راستہ اللہ ہے، اللہ کا ہے، لگانے کا امت کا ہے. آج اللہ یہ ہم فرماتے تھے. آج ایسا میں چوتھے نمبر پہ چاہتا ہوں، آج سب کا جذبہ یہ ہے کیسے میرے پاس آ جانے. میں چاہتا ہوں چوتھے نمبر سے جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب امت پر کیسے لگ جائے، انسانوں پہ کیسے لگ جائے. کتنا بڑا فرق. یہ شعبے سارے دین سے خالی ہوئے ہیں. اس لیے دوستوں بزرگوں علماء کرام سے درخواست کی جا رہی ہے علماء کرام مسجدوں کو وقت دیں اور ان شعبے والوں کو لا کر مسجد میں ان کو دین سکھائیں، دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھائیں اور ان کے شعبوں کا دین سکھائیں. اس سے تمہارا علم ٹھکانے لگے گا، ان کا جہل دور ہوگا. یہ مسجد میں کلیکٹر یہ لگائے جاتے مسجد، اور مسجد کے اندر عبادت کا ماحول بنا ہوا تھا. گھر آنے والا مسجد کے اندر خالی نماز کے لیے مؤذن بلا رہا تھا فرماتے تھے، بلکہ مسجد میں ہونے والے تمام اعمال کی طرف جو ہے مؤذن بلا رہا تھا. تو تصور یہ رہے گا کہ مسجد نماز کے لیے، مسجد نماز کے لیے، تصور یہ رہے گا. حالانکہ مسجد کے اندر ساری میں نے حلقے بتائے ہیں، یہ حلقے لگے رہتے تھے، یہ حلقے چلتے رہتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، نماز کا سلام پھیرا، پھر حلقے لگے. یہ والی مسجد جو ہے ہمیں اپنے اپنی مسجدوں میں اس کا نقشہ زندہ کرو انشاءاللہ. اور مسجد میں خدمت، آنے والوں کو دین بھی سکھا رہے ہیں، آنے والوں کو اکرام بھی کر رہے ہیں. چور کو لا کے 3 دن باندھا، اس کا اکرام کیا، 3 دن بعد کھولا، آیا اور دین میں داخل ہو گیا. خدمت جو ہے ایسے. اور آپ کو سب کو لے کے جا رہے ہیں، تقسیم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ لے کے جاؤ، خیام لے کر آؤ اور کھانا لے کر آؤ.
یہ سب مسجد میں پڑھا. یہ والی مسجدیں قائم کرو, یہ والی مسجدیں بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن جب ہی قیام کرنا چاہیں, ہاں یہ ترکیب ہو رہی ہے, بات چل رہی ہے. 15 سال ہو گئے, 100 سال کام کو شروع ہو گئے, 95 سے ہمارے 25-30 سال سے اللہ آواز لگا رہے ہیں, ہاں جی بات چل رہی ہے, ترغیب ہو رہی ہے. ہاں جی ایک وقت پہ آ گئے, 2 وقت پہ آ گئے, پتہ نہیں اور کتنے 100 سال چاہیے 24 گھنٹے پہ آنے. حالانکہ چند منٹوں کا کام ہے. اگر تم ارادہ عزم کرو تو میں آپ سے عرض کروں کہ انشاءاللہ عزم ارادہ یہ کر لو, ہماری مسجد, ہمارے محلے کی مسجدیں, ہماری بستی کی مسجدیں, ہمارے شہر کی مسجدیں, ہمارے ضلع کی مسجدیں, اور جہاں تک ہماری رسائی ہے وہاں تک کی مسجدوں کو انشاءاللہ 24 گھنٹے آباد کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ. اگر تم اس کا عزم کرتے ہو تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. جب آپ نے یہ بات سمجھا دی اور ان کو سمجھ میں آ گئی, ایسے فرماتے تھے جب تمہاری مسجدیں ایسی ہو جائیں گی تمہاری مسجدیں خود مدینہ منورہ کی طرح ہو جائیں گی. تو یہ سمجھا کر ایک کاغذ لے لو, ایک کاغذ لے لو, اس کاغذ پہ سب کے نام لکھ لو, سب کے, یہ بھی جو وقت لگائے ہوئے ہیں 4 ماہ 5 ماہ بیرون سال علماء کرام سب کے نام, اور آنے والے نماز کی مسئلے سب کے نام لکھ لو. اب سب کا وقت معلوم کر کے اس کے آگے وہ لکھ لو, اسے نمبر ہر ایک کا کوئی 8 منٹ, کم سے کم تہائی کی آواز لگاؤ, تہائی سے نیچے کی آواز مت لگاؤ, مت. جو کوئی دے گا دے لیں گے سراخوں پر, کوئی 1 گھنٹہ بھی دے گا لے لیں, لیکن آواز تہائی کی لگاؤ. کیونکہ صحابہ کی ترتیب جو حضرت نے فرمائی ہے مولانا یوسف صاحب احمد نے کہ صحابہ کی 3 ترتیبیں تھی اس کام میں وقت دینے کی, چوتھی کوئی نہیں. پورا وقت, آدھا وقت, تہائی وقت, بس. کم سے کم تہائی کی آواز لگاؤ. اور ایسا مطلب فرمائے جب تک فرض المس ہر سال 4 مہینے لگائیں گے ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں کریں گے. اس لیے 4 مہینے 10 دن 8 گھنٹے, 4 مہینے 10 دن 8 گھنٹے, 4 مہینے 10 دن 8, اتنی اس کی آواز لگاؤ کہ ہم بھی اس دینے والے بنے اور ہر فرد امت سے اس کی آواز لگاؤ. یہ کوئی بات نہیں ہے قرآن کوئی ہر نئے سے نئے آدمی کی تشکیل انتہائی بھی کرو, تہائی مانگو, جتنا دے دے وہ لے لو, ہمیں تسلیم قبول ہے. لیکن یہ مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ تہائی پہ آنا ہے اور پوری امت کو لانا ہے انشاءاللہ. 8 گھنٹے کی تشکیل دو, کوئی 8 دے گا, کوئی 7 دے گا, کوئی 6 دے گا, کوئی 10 دے گا, کوئی زیادہ دے گا. ریٹائر ہو گئے, گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے فارغ ہیں, انہیں لا کے مسجدوں کو اندر جو ہے ڈالو, رکھو. یہ مسجدوں کے پھوٹے بنیں گے, ان کا وقت جو ہے ٹھکانے لگے گا. ریٹائر ہو گئے ہیں, اب ان کا وقت جو ہے مسجد میں آنے والوں کو پہ محنت پہ لگے گا, ان کا وقت قیمتی بنے گا, ان کی آخرت بنے گی, لوگوں کا کام بن جائے گا. دونوں پڑھے ہوئے تو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, بچوں کو فرصت بھی نہیں ملنے کی سلام دعا کی, یہاں ان کی قدر بھی ہوگی, یہاں ان کا بڑھاپا بھی ٹھکانے لگ جائے گا اور قدر دانی ہوگی. اس لیے مسجدوں میں جو ہے اس طرح آبادی کی ترتیب قائم کرو. اور اب آپ اللہ کے سب کے نام لکھ لیا, وقت لکھ لیا. اب اوپر میں اسی کاغذ پر فجر, تھوڑے فاصلے سے ظہر, عصر, مغرب, عشاء, دیر رات, ایک جماعت دیر رات کی بنا لو, ایک جماعت 10 بجے کی بنا لو, اللہ توفیق دے. 5-6 جو ہے جماعتوں کو اوپر لکھ لو, ایک ایک کا نام لو. عبدالرحمن تم نے 8 گھنٹے لکھ پائے, کب دو گے؟ میں دوں گا فجر میں, فجر کے نیچے نشان لگا, ظہر میں, عشاء میں, 3 نمازوں میں دے دوں. کوئی دے گا 4 نماز میں, کوئی دے گا 5 نماز میں, کوئی دے گا 2 نمازوں میں, کوئی بات نہیں. اس طرح تمہاری 5-6 جماعتیں بن گئی, صبح شام تک مسجد آباد ہو گئی. ارے ہو گئی نہیں ہو گئی, ہے نا آسان. جو 100 سال میں نہیں ہوا, 30 سال میں نہیں ہوا, وہ ہو جائے گا نا 30 منٹوں میں, بلکہ چند منٹوں میں. لیکن جب یہ ہے کہ کرو آپ اس کو, نہیں تو گئے سنا اور بھائی جلدی تو کرو گے نا انشاءاللہ. 5-6 جماعتیں بنا لو, لیکن 5-6 جماعتیں میرے چاند, ایک بات اور مجھے کہنی ہے, یہ 5-6 جماعتیں ایسے پھرے گشتوں میں جو پھرنے کا حق ہے, بے چین ہو کر, بے قراری کے ساتھ, بے قری کے ساتھ, غم کے ساتھ, فکر کے ساتھ چکر لگا دینا. آئے چکر لگایا, چلو بھائی ہو گیا, بس پڑھ لو استغفار. یہ کون سا گشت ہے؟ گشت کے نام پہ رسم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا گشت کرو, صحابہ والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ایک ایک کے پاس بار بار جا رہے, روایتوں میں ہے اتنا بری بھلی کہتے جن کے پاس جاتے انہیں یقین ہوتا اب میرے پاس نہیں آئیں گے, آپ پھر اس کے بعد پہنچ جاتے. اتنا نیچے اتر کے کسی کی حیثیت سے کم نہیں سمجھے کہ اس کو دعوت حضور پاک سے. وہ تو خوشامد کر رہے جو مقام والے, ہمیں شرم آتی ہے خوشامد کرنا, اللہ معاف کرے. میری میرا فرماتے تھے خوشامد کرنا فقیر سے سیکھو, اور خوشامد فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ایک کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کے لقد لاؤ, ایسے جیسے کہ آگ لگ گئی ہو, سیلاب آ گیا ہو, لوگ گڑھے میں گر گئے ہو, انہیں نکال کے لاؤ خوشامد کر. تبدیلی کی آگ تو لگی ہوئی, لوگ گڑھے میں تو گرے ہوئے, انہیں نکال کے لاؤ خوشامد کر.
खुशामद करो गश्तों में। इसकी पहचान ये है, ये जो मैं दे गश्तों का मतलब ये है मस्जिदें भर जाने और मोहल्ले में हलचल हो जावे, ये है गश्त का नतीजा। कुछ नहीं, कोई आया गया। तो ये कैसे मस्जिदें भरेंगी? खुशामद के रास्ते। खुशामद कैसे होगी? जब तक अपनी बात पूरी कर ले और वो सामने वाला को तुमने दावत दी, आ जाओ भाई मस्जिद में, बात चल रही है, अमल हो रहा है, उसने उज़्र कर दिया, आमतौर पर ऐसा होता है। उस उज़्र के बाद जो है आप हज़रात अब इनके खुशामद कैसे? थोड़ी भाई मस्जिद में हाथ पैर दबा सीधे से लगा, ये है खुशामद। ये नहीं कोई ये बड़ा दुश्मन है जो हमारा बैठा अंदर नफ्स, ये नहीं करने देता। मैं कैसे रिक्शा वाले के पैर दबाऊं? मैं तो फला हूँ, मैं तो आलिम हूँ, मैं तो यो हूँ, मैं तो हफीज़ साहब हूँ, मैं तो मैं कैसे इसे ठेले वाले के जो है पैरों में पैर दबाऊं और कैसे भी जाए गरीब को जैसे सीने से लगाऊं? तौबा तौबा। मकाम वाले तो ऐसा कर रहे हैं। देखो सही, मौलाना नियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह चौधरी को दावत दे रहे, सुना गौर से, वो बात ही नहीं सुन रहा, कभी इधर देख रहा कभी इधर, तो आपने खुशामद के तौर पर उसकी थोड़ी में हाथ डाल दिया, भाई चौधरी साहब मेरी बात सुनो। उसने उठा के तमाचा लगा दिया हजरत के। कोई असर हजरत ने लिया, जैसे बात कर रहे थे बात करते रहे बिना असर लिए। वो तो आदमी जो भड़ास होती ना, जब वो निकल जाता आदमी मजबूर हो सोचने मैंने क्या कर दिया। इसलिए दाई की दावत जिस दर्जे, दाई जब दावत देने में जिस दर्जे का मुजाहिदा इख्तियार करेगा, उस दर्जे सामने वाले मधु को हिदायत मिलेगी। मुजाहिद तो पूरा हो गया, आप दावत देते रहे, आ गया, ऐसा है कि मर के गया, ये है खुशामद। ये नहीं कर रहे गश्तों, आप पता नहीं किस बात से ये करोगे मस्जिदें भर जाएंगी, मस्जिदें भर जानी चाहिए। सही हदीस है, जिसका कदम तुमने अल्लाह की तरफ उठवा दिया, अल्लाह की रहमत दौड़ एक को तुम ला रहे हो, उसकी तरफ अल्लाह की रहमत दौड़ रही, 10 20 50 को लेकर के आओगे, तुम्हारे लाने वालों की तरफ क्या रहमत होगी? कितना लोग राजी होंगे लाने वालों से, मेरे बंदों को लाने की तरफ। शामद करो बस, मस्जिदें भर जाओ, करोगे ना इंशाअल्लाह? ये शर्माओगे? क्या शर्मा, क्या हमारी इज्जत, क्या हमारी हैसियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबी, तमाम सहाबा कैसे नीचे उतर गए, तो हम तो उन्हीं के नाम ले आए। शाम में तरस खाओ, उम्मत काबिल तरस काबिल रहम है, उम्मत के हाल में तरस खाओ। कोई नहीं इनके हाल, इनके सीनों, इनके कंधों पे हाथ रखने वाला, इन्हें सीने से लगाने वाला कोई नहीं। दोस्तों हर एक अपनी रोटी मोटी में पड़ा हुआ है, हर एक अपनी। दोस्तों ये मेरे तुम्हारे अलावा कौन है जो उम्मत में तरस खाएगा? 90 से 95% बिना कलमे नमाज के दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं और कलमे नमाज की बिना गुजारा दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए कश्तों को इस तर्ज पर और फिर उन्हें समझाओ, जब ने लेकर के आओ, तालीम से गुजार के लेके बैठो, 4 महीने की तश्कीलें भी करो, पुराने साथियों तो बैरूनी तश्कीलें भी करो, जिस दर्जे की कम से कम 4 महीने की जरूर करो। रोजाना मस्जिद को वक्त देने की तश्कील करो, घरों में 5 अमाल के साथ मस्तूरात की तालीम की फिक्र दिलाओ, सीरत से समझाओ और अपने बच्चों को मकतब भेजने की तरलीम, हर एक आने वाले की तश्कील। और भाई दोस्तों ये सब सुबह शाम तक करना है। उसके बाद आप हजरात जो है रात को मस्जिद साहब ने आबाद की हुई थी, ये भी समझाओ कि 24 घंटे में रात भी आती है। रात आधी साहब दिया करते थे, आधी रात हमारे लिए मुश्किल है, 2 घंटे ले लो, वो काम से 1 घंटा ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन तरतीब ऐसी बनाओ तसलसल के साथ कि सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातें हो रही हैं। 10 बजे तक मुलाकातें हो गई मिसाल के तौर पर, 10 से 12 तक मस्जिद में कौन रहेगा, 12 से 2 कौन रहेगा, 2 से 4 कौन रहेगा, इसकी 3-4 जमातें बना लो, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटे, कोई आधा घंटा, कोई हर्ज नहीं। इनकी तरतीब बनाकर आप हजरात इन्हें काम समझाओ कि क्या है रात का काम। रात में साहबा क्या करते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के में मदीने में दोनों जगह ताखीर से मुलाकातें साबित है। रात की मुलाकात, गुनाहों के अड्डों पे मुसलमान चले गए हैं, वो जाने में नहीं झिझक रहे, तुमने लाने में क्यों झिझक रहे हो? उन अड्डों पे जाओ, इन्हें निकाल के लाओ, लेके बैठो, बात करो। इनके दिन नरम होते हैं, ये जल्दी बात को ले लेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा मुलाकातों के अलावा नमाज का एहतमाम होगा, ताजुद पढ़ी जाएगी, दुआएं मांगो। दिन भर की जो मेहनत की है, रात को लंबी लंबी दुआओं के जरिए अल्लाह से कबूल कराओ। दिन भर आप मेहनत कर रहे हैं, रात को दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ऊपर अबू जहल में से इनको हिदायत दे दे, तुम्हारे क्या कबूल होगी। रात दिन में निशान दे करके एक पर मेहनत करो, रात को उनके लिए दुआएं करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं की बरकत से, मेहनत की बरकत से इन्हें हिदायत दे। अमला बनाओ, अमला खुदाया हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में अमला तैयार करो। अमला किसे कहते हैं? कर ले थोड़ी सी मुलाकात, कर ले 1 गश्त, कर ले 3 लगा ले 3 दिन, लगा ले चिल्ला, ये अमला नहीं है। अमला कहते हैं उस महकमे का, अमला जो होता है किसी भी महकमे का, वो उसके लिए जान दे देता है।
اس کام کو جان دینے کے جذبے کے ساتھ اور اپنی جی جان سے اپنے آپ کو کھپانے والے ہر مسجد میں تیار ہو جائیں. ایسا عملہ تیار ہو, یہ عملہ ایسے بنے, ہر حال میں چلاؤ پیار محبت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس لیے رات کو بھی آپ حضرات دعائیں کرو اور ان کے ذکر اور تلاوت اور قرآن کے حلقے بھی لگاؤ. یہ رات کے عمل ہے, لیکن 24 گھنٹے مسجد سے آباد ہے. جب 24 گھنٹے اس طرح مسجد آباد ہو جائے گی, ہر مسلمان کا جو ہے مسجد میں دینے کا راستہ کھول دیا ہے. امت مطلوب ہے, ہم طالب ہیں, اب انشاءاللہ ان کو وصول کر کے لاؤ. جب جو فارغ ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, مسجد آباد ہے, ہر ایک کا انتظام آپ نے کر دیا, امت تیار ہو جائے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. کرو گے نا مستورات کے اعتبار سے کرو گے, 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا اہتمام خود اپنی ذات سے کرو, اور ایسا بھی اہتمام کراؤ گھر میں ہم نہ بھی ہوں تو 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو. ہفتے والی تعلیم پڑھاؤ, 20-25-30 روپے کی تعلیم ہونی چاہیے, تاکہ گلی گلی میں تعلیم شروع ہو جائے گی. گھر گھر میں ہمارے دعوت زندہ ہو جائیں گے, گھر گھر سے باطل صاف ہو جائے گا, گھر گھر کا باطل چھٹ جائے گا, گھر گھر سے جو ہے اندھیرا چھٹ جائے گا, گھر گھر میں حق زندہ ہو جائے گا. ہر گھر کو تیار کیا کرو مستورات کی جماعتیں پھیلانے کی, تاکہ ہر گھر میں جماعت ہمارے بڑے چاہتے ہیں داخل ہو جائے, تاکہ گھر گھر کا نظام دین اللہ کے مطابق قائم ہو جائے. اور چشمہ جوڑوں کے ذریعے سے جو ہے خروج کو بڑھاؤ, مستورات نقد جماعتیں بناؤ. 2 مہینے پہلے تاریخ طے کرو چشمہ جوڑ کی, اور نقد جماعتوں کی ترتیب قائم کرو. اس جوڑ سے نقد جماعتیں روانہ. بچوں کی فکر کرو, قرآن جو ہے صحیح کریں, اور ان کی جو ہے شروعاتی تعلیم دینی اور دینی ذہن ان کا بن جائے, تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے. اور بڑی عمر والے جو نہیں جانتے قرآن اللہ کے راستے میں نکل کے احساس ہوا, وہ قرآن صحیح کریں پہلے صاحب سے وقت دے. اور خروج بڑھا ہوتا ہے, خروج جو ہے بہت کمزوری کی طرف جا رہا ہے. 3 دن کی جماعت 60 70 80 سال ہو گئے ہیں, 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت, اسی میں گھوم رہا ہے کام. ساری دنیا کی چیزیں آگے بڑھ گئی, ساری قیمت ہماری محنت نہیں کی. 60 70 سال میں وہی 2-3 جماعتوں. دوستوں اس لیے کہ ہم پتہ ہی نہیں کتنی جماعت بننی چاہیے, سالوں جماعتیں بننی چاہیے. اتنے بالی مرد ہیں, 500 بالی مرد محلے میں ہیں تو 50 جماعتیں, 15 20 10 12 15 کے علاوہ تو 35 جماعتیں. 35 میں 3 نکل, ایسا اس لیے 35 نکالنی. یہ میں نے اشرے کی آپ کی تشکیل اس لیے کریت کی آئی تھی. 3 ہفتے طے کر لو, 2 پرانے ساتھیوں کی جوڑی بنا لو, نئے لوگوں کو لے کے جاؤ, انشاءاللہ سب کا انتظام نکلنے کا ہو جائے گا. نئے لوگوں کو لے کے جائے, جب انہیں لے کے جاؤ گے تو انشاءاللہ ان کی 4 مہینے کی نقد تشکیلیں کرو. جب نقد چلے جائیں بہتر ہے, لیکن ان کے مہینے طے کرا کے لاؤ. اور اس کے علاوہ جن کے چند مرتبہ 4 ماہ لگ گئے ہیں بیرون ملکوں میں جائیں. ساری دنیا پیاسی ہے اور ساری دنیا میں اقتدار پھیلا ہوا ہے. 2 چیزیں لگ گئے مستورات میں, یہ مستورات کو لے کے جائیں 2 ماہ کے. جب یہ لوٹ کر کے آئیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے چلاؤ, ان کے آواز سنو. ہم سنتے نہیں, نکالنے پوری طاقت, آنے میں پوچھتے نہیں. نکلنے کے دوران بھی ان کو پوچھو, یہ نکل گئے ہیں, ان کے گھروں کی مستورات کے ذریعے خیر خبر لو. یہ تمہارے واپسی میں تمہارے ساتھی بن جائیں گے پکے, گھر سے تشکیل ہوگی. اور آنے کے بعد ان کو ان کے احوال بھی سنو, اور ان کے احوال ٹوٹ گئے ہیں وہ بھی سنو, ہے جی. اور ان کو آگے چلنے کا طریقہ بتاؤ, ہاتھ پکڑ کے چلاؤ, چلتے رہو, چلتے رہنے میں حالات چھٹ جائیں. یہ سکھاؤ, خروج بڑھاؤ, خروج بڑھاؤ. اور دوست بزرگ اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اس کا اہتمام 2 گشتوں کا تو حلوہ ہو جائیں گے. مسجد 24 گھنٹہ بعد ہوگی, 8 بھائی گشت کر لیں گے 2 نمازوں کے بیچ میں. اگلی نماز کے بعد نقد تشکیلیں کریں گے, نقد جماعت بنائیں گے. دوسرا گشت 3-4-5 ہفتے کر لو, تاکہ وہ پیروں میں کھڑی مسجد کھڑی ہو جائے. اگلی مسجد پکڑ لو. روزانہ کا مشورہ مسجد کا اس لیے ہے تاکہ ہر فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے. ہر ایک کو نمازوں پہ لانے کے لیے, دین پہ لانے کے لیے, دعوت پہ لانے کے لیے کوشش کریں. اس کا مشورہ کرنا, لمبے مشورہ مت کرو, زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ اصل کام میں. اصل کام ہے میدان میں پھرنا. ہمارے اللہ معاف کرے آج کیا ہو گیا, لمبے مشورے, لمبے مذاکرے, لمبے جوڑ, اور اس کی وہ کہنے کے لیے ہے, یہ اصل کے زندہ کرنے کے لیے ہے. اصل ختم ہو گیا. اصل کیا ہے, میدان. پھرنے کو لازم پکڑو, پھرنے کو لازم پکڑو, اور پیدل پھرو, پیدل. ہمارا بھی مسئلہ حل ہوگا, امت کا مسئلہ بھی حل ہوگا. مشورے مختصر کر کے اور فوراً محنت کی ترتیب بنانے کے لیے مشورہ ہے, محنت کی ترتیب بنا کے پھرنے پہ جائے, پڑھ جاؤ. ٹھیک ہے نا, کریں گے انشاءاللہ. اور بھائی اپنی شب گزاریوں کو مضبوط کرو. شب گزاری ہماری جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے, رسمی ہوتی جا رہی ہے. سب کو جو ہے صبح سے نکل کر کے لے کے آؤ. سب سے پہلے نقد جماعت لکھوا کے وہ بھی لے کے آؤ. 4 کام کرنے ہیں شب گزاری میں. مسجدوں کی حاضری لو, جو مسجد میں ہے مضبوط مسجدوں کے حوالے کرو. بیان ہوگا, اس کا بیان کرایا کرو, جو سارے ہفتے پھر کر آیا ہے, قربانی دے کر آیا ہے. ہمارا ممبر کوئی طالب علم کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی آگے بٹھا دوں شیخ فلاں شیخ ہے, سارا ہوگا شیخ صاحب, لیکن بیان اس کا ہوگا جو پورے ہفتے پھر کر آیا ہے. بیان کے بعد ایک مسجد پہ تقاضے ڈالو, ایک تقاضا ہر مسجد پہ ڈالو. 4 مہینے کی نقد جماعت شب گزاری سے ہر ہفتے بنا کے لانا ہر مسجد. کیا قرآن سادی کوئی ہے نہیں ہے, کوئی بات نہیں, جماعت بن جائے گی, قرآن کا انتظام بھی ہو جائے گا. اور تیسرا کام جو شب گزاری میں ہے, ہر مسجد کو, جو میں نے ابھی ترتیب بتائی آپ کو,
दिन की भी रात की भी, ये कागज में नामजद करके तरतीब बनाओ, अगले हफ्ते मालूम करो 24 घंटे तरतीब बनाई थी क्या रहा, कितना काम है 24 घंटे मस्जिदों को आबाद करने की तरतीब बनाना और काम रह गया। तीसरा काम 14 काम है साहबा की तालीम साल वाले आदमी, खाना बिस्तर अपना सर से शासन, बहाना जोड़ो को मजबूत करो, बहाना जोड़ भी बहुत कमजोरी की तरफ रस्म की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसकी जान निकली है। जोड़ो संभालने वाले जिम्मेदार जाते हैं हाफते कांपते वक्त पर नहीं, 2-3 घंटे पहले जाते हैं जोड़ से, और वहाँ के पुराने साथी भी इनके साथ लग जाते हैं, उन्हें पहले इत्तला हो इनके आने की, और ये मिलकर एक एक मस्जिद में फैल जाना, 2-2.5 घंटे खूब जमकर मेहनत करेंगे एक मस्जिद पर, एक मस्जिद के 100 किसी के 50 किसी के 60 यूँ आने चाहिए शब्दकारी का बदल है, ऐसे लाओ फिर 2 आ गए 3 आ गए, ये कोई आना नहीं। जब सब जमा हो जाए, अभी आपकी बात नहीं है, हमारी मेहनत से जमा हुए हैं, अब 4 काम यहाँ भी है, मस्जिदों की मुसल्लों की बस्तियों की हाजिरी, जो बस्ती मुसल्ले वाले नहीं आए हैं उनको जो है मस्जिद वालों को मजबूत मस्जिदों के हवाले करो, उनको लेकर आओ। नंबर 2 कागजारी, जब के लो कागज भर के दिया है, पर्चा पढ़ दिया, जिन चीजों पे लाना हो जरूर पूछो, नमाजी कितने बढ़ गए इस महीने की मेहनत से, 3 जमातें तुम्हारी 3 थी, अब तुमने 10 के लाइन किए थे, कितनी बढ़ गई, तुम्हारे जो है 10 दिन में कितने आ गए, तुम्हारे जो है मस्जिद के अंदर 24 घंटे आबादी का कितना इजाफा हुआ, तुम्हारी 4 महीने जमात इस महीने कितनी, सारा मालूम कागजारी जम कर, और थोड़ी देर तरतीब बात करके ये सारे तकाजे मस्जिदों में डालो, 5 माह 4 माह अंदरून बैरून असली तलबा असली तालिबात और बैरून के जो है बैरून की जमातों के तक सब तकाजे मस्जिदों में मदारिस से तलबा उलमा इकराम, और इस तरह से आप हज़रात जो है इंशाअल्लाह जो है सबके तशकील करके तरतीब बनाकर और इनको जो है हल्के लगा। और चौथे हदीस साहब की तालीम साल वाले आगे, खाना बिस्तर इसमें नहीं है, नाश्ता पानी इसमें नहीं है, पानी है मगर रख दो जिसम पीना होगा पी ले, बस चंद घंटों का पानी पर, ये है अमानत। बस ये सारे अमाल हैं जो करने हैं और कराने हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी नमूना बनाओ, हमारे मामला लेन-देन पाकीज़ा हो, कोई लोग देखेंगे हमारे ईमान, हमारी ज़कात, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारी नमाज, इससे लोग नहीं देख समझेंगे, हमारे मामला लेन-देन और माशरे से लोग नहीं समझेंगे पाकीज़ा हो, और माशरे में 100% सुन्नतों का एहतमाम हो, हर काम को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश ये अखलाक हमारे बुलंद से बुलंद हो, घर वालों के लिए भी बाहर वालों के लिए, सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे, अखलाक हमारे देख देख कर और अखलाक से जो है इंशाल्लाह काम उनके समझ में आ जाएगा। मैं बता सकता हूँ आने वाली जमातों को जो है खूब नसरत किया करो, इकराम किया करो, इनको वक्त दो और काम सिखाओ। जमातें निकल के वापस आ गई हैं, उन्हें लेके बैठो, उनका तफक्कुर करो और उनको लेके उनको चलाओ। बस ये सारे काम हमें करने हैं और कराने हैं, इनमें लगना है और लगाना है, यही इंशाअल्लाह ताला बातें और आमाल हम करेंगे, इन आमाल से हमारी भी तरक्की होगी, हमारी भी हिफाजत होगी, और इंशाअल्लाह इस मेहनत के जरिए से उम्मत बनती चलेगी और अमला बनता चला जाएगा। लोग मरने से पहले हर मस्जिद मोहल्ले बस्ती जिले अपने शहर में अमला तैयार कर दो, तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास पहुंचाता रहेगा इंशाअल्लाह। अमला इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, तो तैयार हो उसके लिए इंशाअल्लाह। 4 महीने 10 दिन 8 घंटे, 4 महीने 10 दिन 8 घंटे, बताओ कौन कौन तैयार है? माशाअल्लाह। अब जाओ, शोर मत करना, जो है मस्जिद के आदाब की रियायत करनी है, खामोशी के साथ पीछे जाओ, वहाँ की बात थोड़ी सुनो, दुआ होगी, वो मुसाफिर सुभान अल्लाह।